ساتھ ہر بندے نے یہی سوچنا ہے کیا ہمارے دل کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے غل۔ غل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دشمنی۔ یہ چھوٹے لیول کی دشمنی ہوتی ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے دشمنی ہے، شو نہیں کر رہے، اس کو کہتے ہیں غل۔ غل کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حقد۔ جب حقد ہوتا ہے آپ کے اندر پہلا سٹیپ، آپ کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوگا، ہر بندہ سوچ لے۔ جب آپ نے اپنے دل کے اندر دشمنی پیدا کر لی، دوسری چیز ہوتی ہے حقد۔ آپ نے اس دشمنی کو زہر نہیں کیا، بیٹھے ہیں بس کہیں جیک لگے گا تو پھر مار دوں گا، ہے نا؟ جو طاقتور ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، جو کمزور ہے وہ اپنے دل کے اندر دشمنی کو پال کے بیٹھا ہے اور دشمنی کو زہر نہیں کر رہا۔ جب آپ کے دل کے اندر دشمنی پیدا ہو جائے، پھر اس دشمنی کو آپ چھپا کے رکھیں۔ جب یہ دو کیٹیگری نکلتی ہیں، پھر تیسری کیٹیگری کے اندر آپ کے پاس آتی ہے غش۔ آپ مگن ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل کے اندر ایک دشمن بیٹھا ہے اور اس دشمن کو آپ شو نہیں کر رہے، لیکن آپ کا دل غلیظ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا حقد کے پاس آئے گی غش۔ اب غش کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے غش البیوع۔ جب آپ لوگ دکان پہ بیٹھے ہیں، سودا تول رہے ہیں، اب آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ میں نے سودا کم تولنا ہے۔ سودا کم تولنا یہ بھی دشمن ہے۔ اب سودا تولنا بھی کم ہے اور زہر بھی نہیں کرنا، یہ آپ کی غش البیوع ہے۔ اب آپ جاتے ہیں، سودے لیتے ہیں، اس نے پتہ نہیں کیا 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 ہوتا ہے اپنے ترازو کے ساتھ، وہ بیسیکلی وہ اپنے دل کو غلیظ کر رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جب غش البیوع ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کا دل غلیظ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب آپ دوسری چیز پہ جاتے ہیں غش فی النصیحہ، وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے لیکن اپنے دل کو نصیحت نہیں کرتا۔ جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اب غش فی النصیحہ کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنے لیڈروں کو دیکھ لیں، آپ اپنے پیروں کو دیکھ لیں، آپ اپنے بڑے بڑے شعوروں کو دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا، وہ کہہ رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ اب آپ روٹی کپڑا مکان سن کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر جو غلاظت اور دشمنی ہے جس کو زہر نہیں کر رہا، وہ آپ کو فالو نہیں کرے گا۔ پیر ہے، ایک جیلی پیر ہے، آپ کے پاس آتا ہے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، آپ کہتے ہیں یہ بہت بڑا پیر ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ وہ بیسیکلی آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوتا ہے پیسہ بٹورنے کے لیے، اپنی جیب کو فل اپ کرنے کے لیے۔ جب یہ چیزیں آپ کی ہوتی ہیں، اب غش بھی آ گئی، حقد بھی آ گیا، غل بھی آ گیا۔ جب یہ تین بیماریاں آپ کی اکٹھی ہوتی ہیں، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ جب یہ تین بیماری آپ کے اندر حسد ہوتا ہے، پھر آپ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ اب اسی وجہ سے کہا کہ جب آپ کے دل کے اندر حسد ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب آپ ہر بندہ پہلے سٹیپ پہ دشمنی کی، دوسرے سٹیپ کے اندر اس کو زہر نہیں کیا، تیسرے سٹیپ کے اندر آپ نے ناپ تول میں کمی کی، چوتھی جگہ پہ آپ کو کسی نے جو کہا آپ نے کر دیا۔ جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں، آپ کا دل غلیظ ہوتا ہے، پھر آپ اسی کو حسد میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ جب آپ کے اندر حسد آتا ہے، پھر آپ کا غصہ جنم لیتا ہے۔ ہاں، اس کے پاس سائیکل نہیں تھی، گاڑی کیسے آ گئی؟ پھر آپ اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کو جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کر لیتے ہیں، اسی کو مغازے کا کہتے ہیں کہ آپ غضب کے اندر ایک اعلیٰ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کا جو پورا دل ہے اس کے اندر دشمنی، اسی کے اندر منافقت، اسی کے اندر کسی کو زہر نہ کرنا، یہی تو منافقت ہوتی ہے۔
حسد اسی کے اندر، جو کہتے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو زبان سے کہہ رہے ہیں دل اس کی تصدیق ہی نہیں کر رہا، اگر زبان سے جو کہہ رہے ہیں دل اسی کی تصدیق کرے، اسی کو تو مومن کہتے ہیں۔ جب یہ ساری بیماریاں آپ کے اندر آ جاتی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ بیماریاں ہیں ہمارے اندر، میرے اندر بھی ہیں، علماء کے اندر بھی ہیں، اور جتنا بیماریاں علماء کے اندر ہیں میرے خیال میں کسی میں نہیں ہیں۔ ایک عالم دین سٹیج پہ آ کے اچھی تقریر کرتا ہے، دوسرے عالم کو برداشت نہیں ہوتا۔ ایک نعت خان اچھی نعت پڑھتا ہے، دوسرے نعت خان کو برداشت نہیں ہوتا۔ ایک دکاندار اچھا بزنس چل رہا ہے، دوسرے دکاندار کو برداشت نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتائیں، کیا آپ ان بیماریوں کے اندر کیا شامل نہیں ہیں؟ اب آج کے اس گفتگو کے اندر میں نے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلام میں نے یہی بتانا ہے کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے، آپریشن کیسے کرنا ہے۔ میں نے لفظ استعمال کیا آپریشن، اپنے دل کا آپریشن کریں، گندی چیزیں باہر نکال دیں، اچھی چیزیں ڈال دیں۔ اچھا، اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جب آپ توبہ کر لیں گے، جو آپ کا دشمن ہے اس کی پشت پیچھے اللہ کی بارگاہ میں تعریف کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے توبہ کریں۔ دوسری چیز، یہ آپ کا آپریشن ہو رہا ہے دل کا۔ دوسری چیز یہ ہے، آپ کا کوئی بھی دشمن ہے اس کی پشت پیچھے کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ کہیں باری تعالیٰ کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے۔ آپ 10 مرتبہ کہیں کتنا اچھا ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا دل صاف ہو رہا ہے۔ جب آپ کہیں گے، اس کے بعد جو تیسری چیز ہے، آپ اس کی معاملت اور اس کی بھلائی اور اس کے ساتھ ملاقات کرنا شروع کر دیں۔ پہلی چیز توبہ کی، دوسری چیز پہ پشت پیچھے گھر میں بیٹھ کے اپنے نوافل کی دعا میں اس کو یاد رکھا، اے اللہ اس کے درجات بلند فرما۔ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے بعد جب تیسری چیز ہے، اس کے اوپر جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے جا کے اس کے ساتھ ملاقات کریں، اس کی مدد کریں۔ جب یہ 3 چیزیں آ جائیں گی، چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے اس کی تعظیم کریں، تکریم کے ساتھ السلام علیکم۔ جب آپ سب سے پہلے یہ آپ یاد کر لیں، توبہ کریں، اپنے دشمن کو کوئی بھی ہے، انسان کے ہوتے ہیں لیکن آج سے ختم کر دیں، توبہ کریں، پشت پیچھے اس کے لیے دعا کریں، پھر اس کے ساتھ ملاقات کریں۔ ملاقات کے درمیان اکڑ کے نہیں کہنا کہ میں چودھری ہوں، آپ غریب ہیں، یہ لو 10,000 روپیہ میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ جب آپ اس کے سامنے جائیں گے، یہ 4 چیزیں ہو گئی، 5 تکریم و تعظیم لازمی ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ کریں گے، پھر جو نعمتیں اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ یہ نعمتیں اس کو بھی عطا کر۔ جب آپ اس کے لیے نعمتیں اللہ کی بارگاہ میں مانگنا شروع کر دیں، اس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی۔ اگر اس کے پاس مال زیادہ ہے، آپ صبر کریں کہ اللہ پاک نے اس کو دیا ہے، مجھے بھی دے گا۔ پازیٹو آپریشن ہمیشہ پازیٹو ہوتا ہے۔ اگر آپ کینچی اس طرح مارنے کی بجائے کینچی اس طرح مار دیں گے، آپریشن غلط ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے اس کو نعمت دی ہے، زیادہ ہے، صبر کر دے دے گا۔ اگر اس کے برابر ہے تو شکر کر، اگر اس سے کم ہے پھر اللہ کی رحمانیت کو مان کہ ہے تو وہی دینے والا۔ جب یہ چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں، اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں توکل پیدا کرو، بس ٹھیک ہے دشمن ہے، اللہ پاک نے جو اس کو دے دیا ہے مجھے بھی دے گا۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، توکل ہے، یقین ہے، اغنا ہے، آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جب آپ توبہ طیب ہو گئے، پشت پیچھے تعریف شروع کر دی، معاملہ شروع کر دی، تعظیم شروع کر دی، توکل دے دیا، نعمتیں عطا کی ہیں، بس وہی اللہ ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کو دیا ہے تو اس کے اندر کوئی خوبی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ رب فرما رہا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ارے دیتا تو وہی ہے، کسی کو ذلت دے، کسی کو عزت دے، دینے والا تو وہی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں
آپ کو سمجھ آ جائیں گی اللہ کی عزت کی قسم، پھر آپ نفس ملکیہ سے نفس رحمانیہ کی طرف چل پڑیں گے۔ اگر آپ نے یہ چیزیں اپنے اوپر ایڈاپٹ نہ کی تو میں اسٹوڈنٹ ہو کے کہہ رہا ہوں، پھر آپ کے اندر بہیمیہ بھی ہوگی، پھر آپ کے اندر سعیہ بھی ہوگی، پھر آپ کے اندر شیطانیہ بھی ہوگی، ملکیہ رحمانیہ وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ پاک آج کی اس گفتگو پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔